بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 5واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ جھوٹی نبوت کا دعوے دار مسیلمہ کذاب کا خاتمہ۔ جھوٹی نبوت کی دعوے دار سجاح بنت حارث مدینہ پر حملہ کے لیے نکلی تو زکوٰۃ کے منکر مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو تمیم میں پہنچ کر اس کے ساتھ مل گئی۔ ناظرین اکرام، مالک بن نویرہ نے سجاح کو مشورہ دیا کہ ابھی مدینہ منورہ پر حملے کا وقت نہیں ہے، بلکہ ابھی آس پاس کے لوگوں کو اپنی نبوت کا قائل کرے، انہیں ساتھ ملائے، اس طرح ہماری طاقت اور بڑھ جائے گی۔ چنانچہ سجاح نے مالک بن نویرہ کا مشورہ مان لیا اور واپس پلٹ گئی۔ ادھر یمامہ کے مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے ساتھیوں میں کثرت ایسے لوگوں کی تھی جو اسے جھوٹا سمجھتے تھے، لیکن دولت اور اقتدار کے لیے اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ سجاح بنت حارث کے بارے میں مسیلمہ کذاب کو معلوم ہوا تو وہ فکر مند ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر سجاح میرے ساتھ شامل ہو جائے تو ہماری طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ ادھر سجاح کو بھی یہی بات سوجھی، چنانچہ دونوں میں ملاقات ہوئی، اس طرح دونوں نے شادی کر لی۔ اب سجاح کی فوج بھی مسیلمہ کی فوج میں شامل ہو گئی، اس کے جھنڈے تلے 40,000 فوجی جمع ہو گئے۔ شادی کے بعد سجاح اپنی قوم میں کچھ ضروری معاملات نمٹانے کے لیے چلی گئی، لیکن پھر واپس نہ آ سکی، یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ناظرین اکرام، ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ طلحہ کو شکست دے چکے تھے۔ انہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حکم ملا، اب تم یمامہ جا کر مسیلمہ کا مقابلہ کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ حکم پا کر آگے بڑھے تو زکوٰۃ کے کچھ منکرین اپنی اپنی زکوٰۃ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور انہوں نے نئے سرے سے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ مالک بن نویرہ نہ آیا، وہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرنے کی ہمت بھی اس میں نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے لوگوں کو منتشر کر دیا۔ خالد بن ولید وہاں پہنچے تو میدان صاف تھا۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو لوگ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، انہیں کچھ نہ کہا جائے، جو ایسا نہ کریں انہیں سزا دی جائے۔ معزز ناظرین، اسلامی لشکر کے کچھ لوگ جب مالک بن نویرہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، کیونکہ ابھی تک اس نے زکوٰۃ کے بارے میں کوئی اعلان نہیں کیا تھا، نہ زکوٰۃ لے کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تھا۔ اس مقام سے اسلامی لشکر اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں یمامہ کی طرف بڑھا۔ معزز ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید سے پہلے ایک لشکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسیلمہ کی طرف روانہ کیا تھا، لیکن انہیں ہدایت دی تھی کہ جا کر ابھی حملہ نہ کریں۔ ان کی مدد کے لیے آپ نے دوسرا لشکر شرحبیل بن حسنہ کی قیادت میں روانہ فرما دیا تھا، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جاتے ہی مسیلمہ کے لشکر پر حملہ کر دیا، شرحبیل بن حسنہ کے لشکر کا انتظار نہ کیا۔ اس طرح انہوں نے مسیلمہ کے لشکر کے ہاتھوں شکست کھائی، کیونکہ مسیلمہ تو اس وقت تک بہت طاقت پکڑ چکا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی تو آپ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت ناراض ہوئے اور انہیں ایک دوسرے محاذ پر جانے کا حکم فرمایا، اور حضرت شرحبیل بن حسنہ کو آپ نے حکم فرمایا کہ اب آپ وہیں ٹھہریں اور آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کریں۔ ناظرین اکرام، حضرت ابوبکر صدیق کا حکم پا کر حضرت خالد بن ولید یمامہ کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ حضرت شرحبیل سے جا ملے۔
حضرت خالد بن ولید کے اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے بڑے نامی گرامی مہاجرین اور انصار کو بھی شامل کیا تھا۔ چنانچہ مہاجرین کے دستے کے سردار ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انصار کا دستہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تھا۔ حضرت ابو بکر نے حضرت سلیط کو بھی ایک دستہ دے کر اسلامی لشکر کے پیچھے روانہ فرمایا تاکہ کوئی پیچھے سے ان پر حملہ نہ کر سکے۔ ناظرین اکرام، مسیلمہ کذاب اس وقت یمامہ کے علاقے اقربا میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی فوج کی تعداد 40,000 سے 60,000 تک لکھی ہے۔ صبح ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ دائیں بازو پر حضرت زید بن خطاب کو مقرر فرمایا اور بائیں بازو پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مقرر تھے، خود کو درمیان میں رکھا۔ ادھر مسیلمہ اپنے لشکر کو ترتیب دے رہا تھا۔ آخر دونوں لشکر ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ اسلامی لشکر میں مہاجرین کا جھنڈا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ قرآن کے حافظ تھے، جھنڈا لیے سب سے آگے بڑھے تو کسی نے کہا، اے سالم، اگر آپ شہید ہو گئے تو ایک قرآن کا حافظ جاتا رہے گا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، اگر میں اس بات کا اندیشہ کروں تو مجھ سے برا حافظ قرآن کون ہوگا؟ ادھر مسیلمہ کی صفوں سے رجال آگے آیا۔ یہ شخص مسیلمہ کا خاص آدمی تھا۔ اسی نے سب سے پہلے یہ جھوٹی خبر پھیلائی تھی کہ نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کو اپنی نبوت میں شریک کر لیا ہے۔ اپنی صفوں سے باہر نکل کر اس نے للکار کر کہا، کون میرے مقابلے پر آتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کی للکار سن کر آگے بڑھے۔ آتے ہی اس زور کا وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس ملعون کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں نے پرجوش انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب دونوں لشکر پوری قوت سے ٹکرا گئے۔ زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ مسیلمہ کا ایک ایک آدمی اس پر اپنی جان نچھاور کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسیلمہ کو شکست ہو گئی تو مسلمانوں کی حکومت ان پر ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ مسلمانوں کو ایسی ہولناک ترین جنگ لڑنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ 40,000 مرتدوں کا دباؤ ان پر پڑا تو مسلمان پسپا ہونے لگے، ان کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ مورخین نے لکھا ہے، اسلام میں یہ سب سے پہلی شدید ترین لڑائی تھی اور اس میں مرتدوں نے حیرت انگیز حد تک بہادری دکھائی۔ مسلمانوں کو پیچھے ہٹتے دیکھ کر مرتدوں کا حوصلہ اور بڑھ گیا، لیکن جلد ہی مسلمانوں نے خود کو سنبھال لیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے پکارا، اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ اے اللہ، جن مسلمانوں نے پسپائی اختیار کی ہے میں ان سے لا تعلق ہوں۔ ادھر حضرت زید بن خطاب بولے، میں تو ہرگز لوٹ کر نہیں جاؤں گا، اے اللہ، میں مسیلمہ اور اس کے ساتھیوں سے بیزار ہوں۔ اسی وقت ابو حذیفہ پکارے، اے مسلمانوں، اے قرآن کے ماننے والوں، کہاں ہو؟ معزز ناظرین، یہ مسلمان اپنی اپنی جگہ دشمنوں کو للکار رہے تھے کہ اتنے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے کے ساتھ پلٹ کر زوردار حملہ کیا۔ یہ حملہ ایسا تھا کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ کچھ دیر تک وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، آخر سنبھل گئے اور پھر مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ اب جنگ گھمسان کی ہونے لگی۔ ایسے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو حکم دیا، ہر دستہ الگ الگ ہو کر لڑے۔ اس سے پہلے یہ سب ایک ساتھ مل کر لڑ رہے تھے، یہ حکم ملنے پر الگ الگ ہو گئے۔ الگ الگ ہونے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا جائزہ لیا۔ معلوم ہوا حضرت زید بن خطاب، حضرت سالم اور ان کے آقا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہو چکے ہیں۔
ادھر مسیلمہ اپنی جگہ ڈٹا کھڑا ہے، اس کے محافظوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور پوری طرح اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس وقت حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ جب تک مسیلمہ اور اس کا حفاظتی دستہ سلامت ہے، ان لوگوں کو شکست نہیں دی جا سکے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک زوردار نعرہ لگایا اور اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی تلوار بجلی کی طرح حرکت کر رہی تھی، جو تلوار کی زد میں آیا ٹکڑے ہو گیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مسیلمہ نے خود آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ کبھی چند قدم آگے آتا اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے کو للکارا، بہادرو ٹوٹ پڑو ان پر، یہ بزدل اب بھاگنے کو ہیں۔ اور واقعی مسیلمہ بھاگنے لگا۔ اس کے دستے میں سے کسی نے کہا، یہ کیا مسیلمہ تو بھاگ رہا ہے؟ تو ہم سے فتح اور کامرانی کا وعدہ کرتا تھا، وہ فتح کہاں ہے؟ وہ یہ سن کر بھی نہ رکا، خود تو بھاگ رہا تھا لیکن اپنی فوج سے کہہ رہا تھا اپنے حسب نسب کے لیے لڑو۔ اس کی بات کا ان پر کیا اثر ہوتا جبکہ وہ خود بھاگ رہا تھا؟ نتیجہ یہ کہ فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ان کے پیچھے ایک بہت بڑا قلعہ نما باغ تھا۔ مسیلمہ اور اس کی ساری فوج اس باغ میں داخل ہو گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ معزز ناظرین، اس باغ کے گرد بہت مضبوط چار دیواری تھی۔ یہ باغ دراصل مسیلمہ کا قلعہ تھا۔ مسیلمہ خود کو یمامہ کا رحمان کہتا تھا، اسی طرح اس باغ کا نام بھی رحمان کا باغ تھا۔ اس قلعہ نما باغ کا دروازہ بند ہونے کے بعد مسلمانوں کا لشکر وہاں پہنچا۔ انہوں نے باغ کو گھیرے میں لے لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ باغ کے اندر کس طرح داخل ہوں۔ اس وقت حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انوکھی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا، مسلمانوں تم یوں کرو کہ مجھے مل کر اٹھاؤ اور جھولا دے کر قلعے کی دیوار سے اونچا اچھال دو، میں دوسری طرف جا گروں گا اور انشاءاللہ دروازہ کھول دوں گا۔ یہ سن کر مجاہدین پکار اٹھے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ دوسری طرف مسیلمہ کا لشکر موجود ہے، وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے، آپ شہید ہو جائیں گے اور دروازہ بھی نہیں کھلے گا۔ نہیں، تم لوگ مجھے اچھال دو، اللہ نے چاہا تو میں دروازہ کھول دوں گا۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں نے بار بار انکار کیا اور انہوں نے اصرار کیا۔ آخر مجبور ہو کر مسلمانوں نے انہیں اپنے نیزوں پر اٹھایا اور اوپر کی طرف اچھال دیا۔ یہ دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے باغ کے اندر عین دروازے کے پاس گرے۔ وہاں ان گنت دشمن موجود تھے۔ یہ جو ان پر گرے وہ بدحواس ہو گئے۔ انہوں نے خیال کیا کہ نہ جانے ان پر کیا بلا آ گری، لہذا گھبرا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اتنا موقع ہی کافی تھا۔ انہوں نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ بس پھر کیا تھا، مسلمان باغ کے اندر داخل ہو گئے۔ اس طرح ایک بار پھر گھمسان کی جنگ چھڑ گئی، لاشوں کے انبار لگ گئے، لیکن چونکہ مسیلمہ کا لشکر پہلے ہی شکست کھا کر باغ میں آ گھسا تھا، اس لیے ان کے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، زیادہ تر انہی کی لاشیں گر رہی تھیں۔ ایسے میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کام دکھا دیا۔ یہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ غزوہ احد میں ان کے ہاتھوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ نیزہ پھینکنے کے بہت ماہر تھے اور اپنی ساری مہارت سے کام لے کر انہوں نے طاق کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مارا تھا۔ آج اسی مہارت سے کام لے کر انہوں نے مسیلمہ پر نیزہ پھینکا۔ اس وار سے مسیلمہ جہنم رسید ہوا اور اس کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے۔ مسلمانوں نے بھاگتے دشمن کا تعاقب کیا اور دور تک انہیں مارتے کاٹتے چلے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ کا معائنہ کیا اور لاشوں کے ڈھیر میں پڑی مسیلمہ کی لاش کو دیکھ کر اطمینان ظاہر کیا۔
اس روز سے اس باغ کا نام موت کا باغ مشہور ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس باغ کو موت کا باغ ہی لکھا گیا۔ مسلمہ کے لشکر کے 10,000 سے زائد آدمی مارے گئے، جبکہ مسلمانوں میں سے 1200 شہید ہوئے۔ ناظرین اکرام، مرتدوں کے ساتھ جتنی لڑائیاں لڑی گئیں، یہ ان میں سے سب سے بڑی اور سخت جنگ تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے نامور صحابہ شہید ہوئے، لیکن چونکہ مسلمہ اس وقت اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا اور اس کے خلاف یہ فیصلہ کن جنگ تھی، اس لیے اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے قدم جزیرۃ العرب میں جم گئے۔ اسلامی فوج جب فتح کا پرچم لہراتی مدینہ منورہ داخل ہوئی تو مدینہ منورہ کا چپا چپا مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ 1200 مسلمانوں کی شہادت کا غم اپنی جگہ تھا، لیکن اللہ کی حمد و ثناء اور مبارکباد کی گونج میں رنج اور غم بہت کم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جہاں حد درجے خوش تھے، وہاں اتنے صحابہ کرام کے شہید ہونے پر حد درجے غمگین بھی تھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا 5واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ اس کا 4تھا ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔